قرآن مجید عام طریقے کی کتاب نہیں ہے. ہم مسلمان بلکہ اس کی تصغیر کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں بچپن سے میسر ہے، ہم اس سے واقف ہیں. ہمارے لیے اس کے بنیادی مضمون میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی، وہ ہم پہلے ہی والدین سے معاشرے سے سن چکے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہم بس قصوں ہی میں پھنس کے رہ جاتے ہیں. غیر مسلموں کے لیے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی غیر معمولی خبر مل گئی ہے. میں نے تو برسوں اس کا تجربہ کیا ہے، اور جن لوگوں کو کام کرنے کا موقع ملا ہے انہوں نے بھی تجربہ کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی ایسے آدمی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں یا اس کو کوئی کتاب دیتے ہیں یا اس سے کوئی بات کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس توفیق سے محروم کیا ہوتا ہے. وہ مسلمانوں میں بھی ہے، غیر مسلموں میں بھی ہے. تو آپ دیتے چلے جائیے، کتاب اپنا کام خود کر لے گی. مطمئن رہیے. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ جتنا اب تک سروے کیا گیا ہے ہر ایک نے یہی کہا ہے کہ کبھی کوئی تبلیغ میسر نہیں ہوئی، کبھی لوگوں کا جا کے دروازے کھٹکھٹانا میسر نہیں ہوا. غیر مسلموں کے معاملے میں تین ہی چیزیں ہمیشہ دعوت کا ذریعہ بنتی ہیں: قرآن مجید، نماز اور اذان. تو اس لیے خدا کو اپنا کام کرنے دیجیے. آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. آخر اس پروردگار نے کچھ سوچ کر کہا ہے نا کہ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یعنی میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، یہ رسول اللہ کی زبان سے کہلوایا ہے. میں اس کے ذریعے سے تمہیں انذار کروں گا اور اسی کے ذریعے سے ان سب کو جن تک یہ پہنچتا رہے. اس لیے یہ نذیر للعالمین ہے. اس سے آپ بالکل مطمئن ہو جائیں اور قرآن دیتے رہیں. جو اس کی قدر کرنے والے لوگ ہوں گے وہ اس سے پہلے بھی دنیا میں کوئی جم غفیر نہیں ہوا، وہ آپ تک پہنچ جائیں گے. جب وہ پہنچ جائیں اس کے بعد تعلیم بھی ہوگی، سوالوں کے جواب بھی ہوں گے. یعنی کوئی آدمی اگر یہ سننے کے بعد کہ اللہ کی ایک کتاب اس کو دی گئی ہے متوجہ ہی نہیں ہوا، یا اس نے اس کو کھول کر پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، یا زحمت گوارا کی ہے تو ایک آدھ قصے میں پھنس کے رہ گیا ہے، وہ آپ کا مخاطب نہیں ہے. اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں اور لوگوں کو دیتے چلے جائیں. سلیم الطبع لوگوں کو کتاب اپنی بات پہنچا دے.